کتب تفاسیر کی آج ہماری 11ویں نشست، جس میں آپ اور ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز کی تفسیر کے مطالعے کے لیے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان ایک بر صغیر میں مغلیہ حکومت کے دور میں ایک مجدد، ایک محدث، عالم دین اور مصنف کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، تعارف تفاسیر کتب تفاسیر کی آج ہماری 11ویں نشست، جس میں آپ اور ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز کی تفسیر کے مطالعے کے لیے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان ایک بر صغیر میں مغلیہ حکومت کے دور میں ایک مجدد، ایک محدث، عالم دین اور مصنف کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں ملتا ہے کہ 21 فروری 1703 آپ جو ہے مظفر نگر اتر پردیش بھارت میں انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور وفات 20 اگست 1762 تقریباً 60 سال کی عمر شریف آپ کی رہی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے جو پہلے کے اکابر جیسے شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصلاح کا کام شروع کیا تھا اور جس پر کامزن تھے، اسی کام کو آگے بڑھانے میں اور کام کو تیز رفتاری کے ساتھ لے جانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور نسب کے اعتبار سے آپ فاروقی ہے، نسباً آپ فاروقی ہے، اس لیے شاہ ولی اللہ فاروقی محدث دہلوی کہا جاتا ہے، اور رہنے کے اعتبار سے آپ دہلی کے رہنے والے ہیں، اسی لیے دہلوی کہا جاتا ہے، اور فقہی اعتبار سے آپ حنفی ہیں۔ اور آپ دیکھیے، محدث اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی حدیث خدمات جو بے شمار ہے، ان حدیث خدمات کی وجہ سے ان کے نام کا حصہ بن گیا ہے محدث الدہلوی۔ آپ نے 5 سال کی عمر میں تعلیم کا آغاز فرمایا اور 7 سال کی عمر میں حفظ کی تکمیل فرمائی۔ 7ویں سال کے آخر میں آپ نے فارسی اور عربی کی ابتدائی کتب پڑھنا شروع کیا اور 1 سال میں ان کو مکمل کیا۔ اس کے بعد آپ نے صرف نحو کی طرف توجہ فرمائی اور 10 سال کی عمر میں شرح جامی تک پہنچ گئے۔ صرف و نحو سے فراغت کے بعد علوم عقلیہ اور نقلیہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور 15 سال کی عمر میں آپ نے علوم دراست کی تدریس کا تکمیل فرما کر درس و تدریس کا آغاز فرما دیا۔ آپ نے اکثر و بیشتر کتابیں اپنے والد ماجد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی سے پڑھی ہیں، اور یہ خود بھی اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، بڑے عالم دین ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ولی کامل ہیں۔ آپ نے انہی سے پھر بیعت ہو کر 17 سال کی عمر میں بیعت و ارشاد کی بھی اجازت حاصل کر لی، اور اپنے والد ماجد کی مسند درس و ارشاد کو سنبھالا اور خلق خدا کو خوب فیض پہنچایا۔ جب آپ 30 سال کے قریب ہوئے تو حرمین شریفین کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں کے مشائخین سے آپ نے اکتساب فیض فرمایا۔ شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم کردی مدنی سے بخاری شریف کی سماعت فرمائی۔ صحیح ستہ، موطا، امام مالک، مسند دارمی، کتاب الآثار کی اطراف ان کے سامنے پڑھے، اور شیخ عبداللہ مالکی مکی، شیخ تاج الدین حنفی سے بھی آپ نے اکتساب فرمایا۔ حرمین سے واپس آ کر والد نے کے بنائے ہوئے مدرسہ رحیمیہ میں درس و تدریس کا آغاز فرمایا۔ آپ نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر مضبوط بنانے کے لیے بادشاہوں، عمراء، وزراء سے خط و کتابت فرمایا۔ چنانچہ احمد شاہ عبدالی نے اپنا مشہور جملہ حملہ شاہ عبدالحق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خط پر ہی کیا، جس میں اس نے پانی پت کی تیسری لڑائی میں مراٹھوں کو شکست دی تھی۔ شاہ ولی اللہ نے سماجی اصلاح کا بھی کام کیا۔ مسلمانوں میں ہندوؤں کے اثر کی وجہ سے بیوہ عورتوں کی شادی بری سمجھی جانے لگی۔ شاہ صاحب نے اس رسم کی مخالفت کی۔ اس طرح انہوں نے بڑے بڑے مہر باندھنے اور خوشی اور غم کے موقع پر فضول خرچی سے لوگوں کو بچانے میں بڑا اہم کردار ادا فرمایا۔ آپ نے مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے اختلاف کو ختم کرنے کی طرف بھی بڑے کوششیں کی ہے یقیناً، اور انتہا پسندی کی جگہ اعتدال سے کام لیا ہے۔
آپ نے تصوف کی بھی اصلاح فرمائی ہے، پیری مریدی کا جہاں پر مسائل آتے تھے، غلط طریقے جو رائج تھے، اس کو آپ نے ختم فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کے علمی کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ قرآن کریم کا فارسی ترجمہ ہے۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی علمی زبان جو علماء وغیرہ استعمال فرماتے تھے، وہ زبان کا نام ہے فارسی۔ چونکہ قرآن عربی میں ہے، بہت کم لوگ اس کو سمجھتے، تو لہٰذا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اس کو فارسی میں کر کے اس رکاوٹ کو دور کر دیا تاکہ اس سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکے۔ آپ کے ترجمے کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں ہیں جو آپ نے حدیث پر، علم تفسیر پر، فقہ پر، تصوف پر لکھی ہے، اور اس بعض لوگوں نے آپ کو غزالی وقت بھی کہا ہے۔ ان سب میں مشہور جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، جو بہت ہی آپ نے مشہور کتاب ہے، اس میں آپ نے احکام شرع کی حکمتوں اور مصلحتوں پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ یہ کتاب انسانوں کی شخصی و اجتماعی مسائل، اخلاقیات، سماجیات، اقتصادیات کی روشنی میں یہ بہت اہم کتاب مانی جاتی ہے۔ یہ کتاب امام غزالی کی احیاء العلوم کی طرح مانی جاتی ہے، اور چند علماء کرام اس کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہے یہ حقیقت میں عربی میں، لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے اسلامی روایات اور نظام کے بارے میں انتہائی قیمتی اور منفرد کتاب ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء فارسی زبان میں لکھی ہے۔ یہ کتاب تقریباً 2000 صفحات پر مشتمل ہے، اور انتہائی پرمغز بحثیں ہیں، اور ایک سورس کا اور ایک مصدر کا درجہ رکھتی ہے ازالۃ الخفا، خفا یا خفا۔ تو بہرحال یہ ایک بہت ہی اہم کتاب ہے، جو آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے کہ جہاں پر آپ کو تاریخی پس منظر کے حوالے سے اگر کوئی بات کہنی ہوتی ہے، تو ہم جو ہے یہ کتاب ازالۃ الخفا کی طرف جو ہے ہم رجوع ہوا کرتے ہیں۔ بہت ہی اہم اور مستند کتاب ہے، تاریخ کے حوالے سے بہت ہی انہوں نے پرمغز چیزوں کو اس میں شامل فرمایا ہے۔ عبدالشکور مجددی علیہ الرحمہ نے اس کو ترجمہ بھی فرمایا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کو اپنے وقت کا مجدد کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی عجب بات بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے علمی طور پر آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اب آپ اندازہ لگائیے، والد بھی مفسر، بیٹے بھی مفسر، اور آپ نے دوسرے صاحبزادے شاہ رفیع الدین، سب سے بڑا ترجمہ انہوں نے کارنامہ اردو ترجمہ کیا ہے قرآن کریم کا۔ تیسرے صاحبزادے شاہ عبدالقادر، ان کا بھی ترجمہ ہے جو موضوع القرآن کے نام سے مشہور ہے، یہ تفسیر آج بھی انتہائی مقبول ہے۔ چوتھے صاحبزادے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ، جن کا شمار بڑے علماء میں ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی آپ کو یہاں پر میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ کی اولاد میں ایک اور نام رہا ہے، یہ جو ہے شاہ ولی اللہ صاحب کے چوتھے صاحبزادے شاہ عبد الغنی کے بیٹے تھے، یہ ان کا نام ہے شاہ اسماعیل شہید دہلوی۔ شاہ اسماعیل دہلوی یہ جو ہے تھے تو پہلے اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر، مگر پھر بعد میں جا کر انہوں نے پھر راستہ بدل لیا، پٹری بدل لی۔ عبدالوہاب النجدی کو انہوں نے اپنا گرو مان لیا اور اپنا سب کچھ مان لیا، اور ماننے کے بعد پھر انہوں نے راستے بدل کر کے تقویت الایمان نامی کتاب لکھی ہے، جو آپ حضرات کو بخوبی واقف ہے کہ تقویت الایمان جو ہے یہ بہت ہی مشہور کیا کہا جائے کہ اردو ترجموں میں سے ایک مانی جاتی ہے، جو سب سے زیادہ انہوں نے اس میں علماء کرام پر نکتہ چینی کی، اہل سنت والجماعت کے عقائد کا رد کیا، اور بہرحال متشدد آدمی تھا یہ، اور یہ راہ راست سے گمراہ ہو کر کے بدعقیدگی کی طرف جا چکے تھے۔ تو ضروری میں نے سمجھا شاہ اسماعیل دہلوی کے بارے میں بھی آپ کے سامنے بات رکھ دوں۔ اب آئیے میں آتا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کی۔ پہلے تو یہ کہ اور تفسیری خدمات، آپ کی جو اصل جو کتاب ہے نا تفسیر پر، تفسیر سے بڑھ کر آپ کی جو مشہور کتاب ہے وہ اصول تفسیر پر ہے، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ اس تالیف میں، اس کتاب میں آپ نے فارسی زبان میں کی تھی، جس کے اردو تراجم عربی انگریزی سب ہو چکے ہیں۔ اس میں آپ نے تفسیر قرآن کریم کے جو اصول ہیں اس کو بہت ہی جامعیت کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا ہے، بہت اہم کتاب ہے۔ اچھا، تفسیر القرآن کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ بھئی اس کے علاوہ بھی آپ کی تفسیر القرآن فتح الخبیر بما لا بد من حفظه من علم التفسیر، یہ رسالہ عربی زبان میں ہے،
اس میں قرآن کریم کے مشکل الفاظ کی تشریح اور آیات کے اسباب نزول کی وضاحت کی گئی۔ یہ اصل میں الفوز الکبیر کا 5واں اور آخری باب ہے، جسے خود شاہ صاحب نے ایک مستقل کتاب کی شکل دی ہے۔ اس کی اشاعت دونوں انداز سے الفوز الکبیر کے ساتھ بھی اور الگ بھی ہوتی رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے تأویل الاحادیث فی رموز قصص الانبیاء، اس کتاب میں قرآن کریم میں موجودہ انبیاء کرام کے واقعات اور معجزات کی توجیہ اور تعویل کی گئی، اس کی حکمت، اس کی معنویت بیان کی گئی، اس کو اصول و ضوابط کو آپ نے تفہیم کرائی ہے۔ یہ کتاب بھی عربی میں ہے، اس کے تراجم بھی بن چکے ہیں۔ اور المقدمہ فی قوانین الترجمہ، یہ مختصر رسالہ فارسی زبان میں ہے۔ اس میں ترجمہ قرآن کے پس منظر میں ترجمے کے فن، نوعیت، قواعد اور مشکلات پر آپ نے سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے۔ آپ کی جو اصل تفسیر ہے، اب آئیے اس پر آتے ہیں۔ فتح الرحمن بترجمۃ القرآن، یہ بھی فارسی زبان کا اولین تراجم میں سے ایک ترجمہ مانا جاتا ہے، اور یہ قرآن کریم کا بہت ہی آسان یہ ترجمہ ہے۔ تفسیر تفصیلی نہیں ہے، کہیں کہیں پر آپ نے حاشیہ لکھا ہے۔ عام فہم ہے، سلیس ترجمہ ہے۔ آپ نے یہ خدمت ابتدائی لوگوں کے لیے اور عوام میں قرآن فہمی کا رجحان عام کرنے کے لیے، عوام کے لیے لکھا ہے۔ دیکھیے، کچھ تفاسیر ہوتی ہے جو علماء کے لیے لکھی جاتی ہے، اور کچھ تفاسیر ہوتی ہے جو عوام کے لیے لکھی جاتی ہے۔ یہ عوام کے لیے لکھی گئی ہے، یہ اس کے کئی نسخے بھی پائے جاتے ہیں۔ اس تفسیر میں آپ نے اس کے علاوہ بھی آپ نے ایک اور اسی تفسیر کے حوالے زہروین کا نام کا ایک تصنیف ملتی ہے، جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے ترجمے اور تفصیل پر مشتمل ہے۔ اصل میں زہروین جو ہے دو چمکدار تارے، زہروین دو چمکنے والی چیزیں، حدیث پاک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے لیے زہروین کا لفظ استعمال فرمایا ہے، تو اس اعتبار سے زہروین اس لیے کہا جاتا ہے۔ یہ بتلایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے سفر یعنی 1143 سن ہجری سے واپسی کے بعد آپ نے اس تفسیر قرآن کریم فتح الرحمن کے نام سے ترجمے کا آغاز کیا، تو زہروین کے نام سے سورہ بقرہ کا اپنا کیا ہوا ترجمہ اس میں آپ نے ضم فرما دیا۔ معزز سامعین کرام، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تفسیر فتح الرحمن میں جو ہے ترجمہ کرتے وقت جو امور کی تشریح و توضیح ضروری سمجھی، انہیں ان حواشی میں آپ نے تحریر کر دیا ہے۔ آپ نے بیشتر مقامات پر انتہائی اختصار سے کام لیا اور محض ایک دو الفاظ میں وضاحت کر دی، کہیں کہیں قدر تفصیل بحث بھی ملتی ہے۔ اس میں آپ نے کیا کیا ذکر کیا؟ اسباب نزول کو ذکر کیا، ربط قرآن، ربط آیات، ایک آیت کا دوسرے آیت کے ساتھ کیا ربط ہے، ایک آیت کا دوسرے آیت سے کیا تعلق ہے، یہ بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ یفسر القرآن بعضها ببعض، قرآن کریم کا بعض حصہ دوسرے بعض کی تفسیر کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس اعتبار سے ربط آیات بہت اہم ہوتی ہے۔ ناسخ و منسوخ، کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، یعنی کون سی آیت کا حکم کینسل ہو گیا ہے، کون سی آیت کس آیت کو کینسل کر رہی ہے، یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ منسوخ آیت کو اگر آپ پڑھ کر صحیح سمجھ کر کے اس پر عمل کر دیں گے تو گناہگار ہوں گے، تو ناسخ و منسوخ کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو ملیں گے فقہی احکام، جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے حاشیے پر آپ کو فقہی احکام مل رہے ہیں۔ مثالیں، تمثیلات جو ہے، تمثیلات القرآن، یہ بھی ایک ٹاپک ہے قرآن کریم کا، یعنی اللہ نے قرآن کریم میں کئی مثال، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، کبھی مچھر کی مثال دیتا ہے، کبھی مکھی کی مثال دیتا ہے، وضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہا ہے، تو یہ مثالیں جو ہے اس کو کہتے ہیں تمثیلات القرآن، تو تمثیلات القرآن ملیں گے، اور دیگر قرآنی موضوعات آپ یہاں پر زیر بحث لاتے ہیں، اور آپ ان سے آپ کی قرآن فہمی کا ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ ان کی تفسیری رجحان کی بھی عکاسی ہوتی ہے۔ فتح الرحمن کے حاشیے آپ پڑھ کر کے لگے گا کہ یہ تفسیر اور علوم قرآنی کی امہات الکتب پر آپ کی شاہ ولی اللہ صاحب کی گہری اور وسیع نظر تھی۔ آپ نے درس نظامی جن کتب تفسیر کو پڑھا تھا، ان کے علاوہ بھی بہت سی عربی متداول تفاسیر، یعنی جو اس وقت پائی جاتی تھی، اور فارسی تفاسیر کا آپ نے مطالعہ فرمایا ہے، اور اپنی تفسیر میں ان کتب کے آپ ریفرنسز دیتے ہیں، ان کی تحریرات میں جا بجا ایسے جملے ملتے ہیں، فی التفاسیر کذا فی التفاسیر کما قال المفسرون فی مواضع کما صرح المفسرون فی مواضع کثیرہ، جمہور مفسران آپ فارسی میں بھی ذکر فرماتے ہیں، اور دیگر کئی مقامات ایسا بھی ہے جہاں پر آپ نے اپنے اکابر مفسرین سے
کچھ مسائل پر اختلاف بھی کیا ہے، اور آیات کی منفرد توجیہ بھی آپ کے پاس ملتی ہے۔ ایسے مقامات پر ان کی مجتہدانہ بصیرت اور نقطہ سنجی کا اظہار ہوتا ہے۔ بعض محققین نے آپ کے ترجمہ و تفاسیر فتح الرحمن کا تنقیدی مطالعہ کیا ہے، اور دیگر مفسرین اور شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کی آراء کا موازنہ کر کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جو انفرادی و امتیازی تفاسیر کی پہلو ہے، اس کو بعض لوگوں نے اس کو بہت ہی بہتر انداز میں نمایاں کیا ہے۔ آپ کی قرآن کریم کے حوالے سے تفسیر اور علوم میں ان کی تصانیف کا اولین ماخذ قرآن کریم ہے۔ وہ اپنی مباحث میں قرآن مجید سے استدلال کرتے ہیں، اور بطور ثبوت و تائید ان کی آیات پیش کرتے ہیں۔ حجت اللہ البالغہ کی قسم اول کے ابواب حکمت و معرفت، اور قسم دوم کے ابواب دین و شریعت، دونوں میں آپ نے قرآن کریم کا تذکرہ تفصیل سے فرمایا ہے۔ احادیث، بے شمار احادیث آپ کو ملتے رہیں گے، جیسا کہ ایک آپ کو میں دوں کہ بھئی فتح الرحمن میں آپ فرماتے ہیں وہ استمداد این کتاب در آنچے متعلق بنقل است از اصح تفاسیر محدثین کے تفسیر بخاری و ترمذی و حاکم است کردہ شد۔ تو آپ فرماتے ہیں تفسیر میں اگر کسی چیز کا تعلق ماثور ہے، ماثور یعنی اثر سے آیا ہے، تو اس سلسلے میں محدثین کی صحیح ترین تفاسیر وہ تفسیری روایات جو بخاری، ترمذی اور حاکم نے اپنی کتب میں بیان فرمائی ہے، یعنی جو کتاب التفاسیر ہے اس سے پہلے آپ فائدہ اٹھایا ہے، اور حتی الامکان ضعیف اور موضوع احادیث سے آپ نے اعتراض کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا اشارہ اس میں جو ہے بخاری، ترمذی وغیرہ کی طرف ہے۔ آپ کی تصنیف فتح الخبیر کا ایک موضوع اسباب نزول کا بیان ہے۔ اس کا ماخذ اس کی صراحت کے مطابق مذکورہ بالا تینوں کتابیں ہیں۔ ان کی دیگر کتب میں بھی جہاں کہیں ملے آپ کو حدیث پاک کی شرح مل جائے گی۔ آپ کو ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت بہ۔ یہ جو سورہ آپ کو آیت کریمہ ہے، آیات آئی ہے، ان آیات کی تفسیر میں عام طور پر مفسرین نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت حسن نے سمورہ بن جندب سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حوا کو حمل ہوا تو ان کے پاس ابلیس آیا۔ حمل کا کوئی بچہ زندہ نہ رہتا تھا۔ ابلیس نے کہا کہ اس کا نام عبد الحارث رکھ دو، چنانچہ حوا علیہ السلام نے ان کا نام عبد الحارث رکھ دیا، چنانچہ وہ بچہ زندہ رہا۔ ایسا حوا نے شیطان کے کہنے پر کیا تھا۔ یہ آپ کو عام مفسرین میں ملتا ہے۔ شاہ صاحب نے فتح الرحمن میں مذکور آیات کے یہ جو آیات ہے اس کے ذیل میں اس حدیث کو نقل تو نہیں کیا، لیکن الحدیث المرفوع کہہ کر اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تو اس حدیث میں صرف حوا کا ذکر ہے، شاید انہوں نے حضرت آدم سے پوچھے بغیر ایسا کیا ہو، پھر اس سے توبہ کر لی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں، حالانکہ مشہور مفسرین مثلا قرطبی، ابن کثیر نے اسے ضعیف قرار دیا۔ تو بہرحال آپ کا کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کوشش ہو تو اس کو صحیح احادیث کو لانے کی کوشش کرے۔ اور آثار صحابہ کرام نے کیا تفاسیر کی، اور صحابہ میں کون؟ ابو الدرداء، حضرت ابن عمر، ابن عباس، حضرت عائشہ، عمر بن خطاب سے آپ اکثر نقل کرتے ہیں۔ بعض مقامات پر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اقوال بھی ہمیں ملا کرتے ہیں۔ اور آپ جو ہے تفاسیر کے لیے جو عمومی طور پر جو ہمارے اکابرین نے طریقہ کار کو اختیار فرمایا تھا کہ مختصر رہے، جیسے جلالین کا انداز ہے، جلالین کے انداز کے تحت ہے کہ مختصر رہے اور تفسیر میں نہ جائے، مگر بات اپنی مکمل ہونی چاہیے۔ البتہ آپ نے جو تفاسیر آپ کے حوالے زیادہ ملتے، الوجیز ہے، تفسیر الزاہدی ہے، اور تفسیر کشاف ہے، اور تفسیر بیضاوی، مدارک التنزیل، جلالین، ان تفاسیر کا آپ کو اتقان فی علوم القرآن، بہت ہی اہم کتاب ہے امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان کی، تو یہ جو تفاسیر ہے آپ اس کو زیادہ ریفر کیے ہیں اپنی تفسیر میں، تفسیر قرآن میں، ترجمہ قرآن میں، فتح الرحمن میں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کی تفسیر قرآن، فتح الرحمن بترجمۃ القرآن بتفسیر القرآن، یہ آپ کا اولین فارسی ترجمہ ہے اور فارسی تفسیر بھی ہے جو آپ نے ابتدائی دنوں میں کی، تو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے کئی تراجم ہو چکے ہیں اور بہت سارے حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے، تو جس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، جس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے میں یہ ہوگا کہ عام لوگوں کے لیے عام فہم تفسیر ہے، ترجمہ ہے، آپ نے بالکل سادے سیدھے انداز میں کیا ہے، تو لہٰذا اس کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔
اجازت دیجیے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوتی ہے ایک اور تفسیر کے حوالے سے، آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.